رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے لیے آگے بڑھو، مقابلہ کرو آگے بڑھنے کے لیے، اور ایسی جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین آسمان کو ملا کے ہے. یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کا ایمان اللہ پر ہے، اس کے رسول پر ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. یہ آیت نمبر 21 ہے. اندازہ لگاؤ اس سے پہلے بتایا گیا کل کے درس میں ایک آیت میں کہ انسان جب اپنے طور پر اپنی لائف سٹائل سیٹ اپ کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے ہم دنیا میں کیسے رہیں گے، تو کتنا خطرناک ہوتا ہے. وہ کھو جاتا ہے دنیا کے مایا جال میں، وہ فریب میں مبتلا رہتا ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا، اور اسے پہلے بتایا کہ جنت کیا ہے، اس کے لیے نیکوں کے لیے کیا چیز ہے. پھر اللہ نے دہرایا کہ دنیا میں پڑے ہوئے ہو، 5 چیزوں میں مرے جا رہے ہو. کھیل چاہیے، تماشا چاہیے، بیوٹیفیکیشن چاہیے، ہم بڑا بن جائیں، ہم زیادہ مالدار والے ہو جائیں. کہا اس میں پڑے ہوئے ہو. کہا دیکھو چھوڑو اس کو، یہ سنو. کہا اس اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو جو سب سے بڑی چیز ہے. اس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی مغفرت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اور جو کچھ انسان عمل کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے اللہ خوش ہو جائے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ. ایک مسلمان کی زندگی کا جتنا بھی عمل ہوتا ہے اس کی غایت، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو یہ دنیا کی 4-5 مایا جال کے مقابلے میں اللہ کی رضا حاصل کرو. اور کہا وہ جنت حاصل کرو. تو جنت کتنی بڑی ہے؟ کہ دنیا میں چند گز، چند ایکڑ، چند میل، یہ سب چکر میں انسان پھنسا رہتا ہے. کہا اس جنت کی تمنا کرو جس کی صرف چوڑائی کتنی ہے؟ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو سب کو ملا دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے اور سب کو ملا دیا جائے تو جنت کی چوڑائی کو صرف ناپ سکتی ہیں 7 آسمان 7 زمین. اور لمبائی کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. یہ دنیا ہی میں انسان اسی میں اتنا حیران رہتا ہے، اسی میں سمجھتا ہے اگر کچھ گین کر لے تو فرعون بن جائے. لیکن اس زمین سے کئی گنا آسمان، اور پھر 7 زمینیں، اور 7 آسمانوں میں ایک سے بڑھ کر ایک. اور آج کی جو لوگ دریافت کرتے ہیں، یہ سائنس جو آسمان کی دنیا، آسمان کے بارے میں معلوم کرتے رہتے ہیں، یہ ان سے اندازہ لگائیے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. یعنی یہاں سے اتنی دور ہے کہ 2 ارب سال نور روشنی کی چلتے رہیں تب جا کر پہنچ سکتے ہیں. تو اتنا جو آج لوگوں نے دریافت کیا ہے اس کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں. لیکن جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ 7 آسمان 7 زمین کو الگ کر کر کے پھیلایا جائے تو جتنا بڑا ہو جائے گا یہ سب، تو آسمان کی صرف چوڑائی کے برابر ہو سکتی ہے، لمبائی کا کوئی ذکر نہیں. تو اس کے لیے بھاگو، اور ہر ایک کو مل سکتی وہ چیز. جیسے سے پہلے بتایا نا، یہ آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ دنیا جتنی بڑی ہے، پوری دنیا جتنی بڑی ہے اس کے 10 گنا جگہ ملے گی. سب سے آخری آدمی. اور جو نیک تر ہوگا، جو سب سے بڑا درجے والا ہوگا، انبیاء کا کیا مقام ہوگا، صدیقین کا مقام کیا ہوگا، شہداء کو کتنا ملے گا، صالحین کا کتنا ملے گا، ان کا تو ان کی بات ہی اور ہے. کم درجے، دنیا کا سب سے بدتر آدمی، سب سے آخری آدمی جو جل بھن کر کے انسان بنے گا اور معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، فضل فرمائیں گے، اس کے لیے اتنا بڑا ہے.
تو کہا اس کے لیے پریشان ہو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کی تمنا کرو، اس کی آرزو کرو، دنیا کے مایا جال میں پھنسے مت رہو۔ کھیل چاہیے، تماشا چاہیے، بیوٹیفیکیشن چاہیے، مال کی کثرت چاہیے، دنیا کی کثرت چاہیے، کئی چکر میں نہ پڑو، یہ صرف فریب کی چیز ہے۔ یعنی آخرت اور دنیا کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اور جو غلط آدمی دنیا میں پھنستا ہے اس کا مقابلہ کرتے جا رہا ہے۔ انہیں دنیا کو کھیل تماشا تھوڑا اللہ نے بنایا ہے۔ صحیح ڈھنگ سے رہیے، دیندار بن کے رہیے، تو دنیا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہا یہ اتنی بڑی جنت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کس کے لیے ہے؟ کہا اس کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ رسول پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کے ربوبیت پر ایمان رکھتے ہوں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوں، قضاء و قدر پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب اس میں بہت سے ساری دنیا کے جتنے کفار ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی کا ایمان نہیں ہے اللہ پر، اگر ہے تو نام کا ہے، بقیہ اپنے منمانی کہیں کوئی اللہ کو انسان کے برابر بنا دیتا ہے، کوئی مٹی کے برابر بنا دیتا ہے، کہ کوئی پتھر کا بت بنایا ہوا اس کے برابر بنا دیتا ہے، تو اللہ کو ماننا ہوا؟ اللہ کو ماننا یہ ہوا کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح مانو، اپنے ڈھنگ سے مانو۔ دنیا میں کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے؟ بغیر مانے چلے گا؟ لیکن کس طرح ماننا ہے؟ اس طرح ماننا جس سے اللہ نے کہا ہے۔ اب یہ ہر آدمی مانتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، اللہ کو معبود بھی مانتا ہے، لیکن کہ اللہ کو اتار دیتا ہے، ایک بت جو اپنے ہاتھ سے بنا تو اس کے برابر بنا دیتا ہے، تو اللہ کو ماننا نہیں ہونا، اللہ کی توہین ہوئی، تو اللہ کو ماننا نہیں ہوا۔ تو اللہ کا اسی وقت ماننا ہوگا جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو مانو گے، جب رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو مانو گے تب اللہ کو ماننا ہوا۔ اب رسول کو ماننے کی بات آئی، رسول کو ماننا ہے، کس طرح ماننا ہے؟ آخری نبی ماننا ہے، آپ آخری کتاب لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کے آئے، اس کو ماننا ہے، آپ سے محبت کرنی ہے، آپ کی عزت و تکریم کرنی ہے، آپ کو اپنی جان سے زیادہ ماننا ہے، آپ کو کسی ناحیے سے ہر چیز میں مقدم ماننا ہے۔ اب اگر تقلید کرو گے تو کیسے اللہ کے رسول کو ماننا ہوا؟ آپ کے مقام و درجے کو بنٹوارا کر دیا آپ نے، انسانوں کو دے دیا۔ تو رسول اللہ کو، یا کتنے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے پہ مصطفیٰ ہو کر۔ تو رسول کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ نے بتایا ہے اور جس طرح رسول نے بتایا ہے۔ اپنے ڈھنگ سے ماننا شروع کرے گا وہ ماننا نہیں ہے، وہ جال سازی ہے۔ تو اب جس طرح جو یہ کہا اللہ اور رسول کو ماننے والے، تو صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کو ماننے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جنت تیار کی ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے مغفرت و رضوان ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو اتنا انعام ملے گا کہ جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے گی، خوشنودی ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی انعام ہوگا۔ ورنہ اپنے کرتوت سے انسان کتنا کر لے جائے پا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر چاہے اپنی محنت سے جنت میں چلا جائے تو جا پائے گا؟ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا زاہد، پہلے لمبی عمر ملتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ وہ کہے گا کہ ہم اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ 500 سال جنت عبادت کی ہوگی اس نے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ اس کو، گھسیٹ لے جہنم میں پھینک دو۔ اب وہ حیران ہوگا کہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے اور جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی تبلیغی نصاب کی کہانی نہیں ہے، صحیح مستند حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ حیران ہوگا کہ 500 سال ہم نے عبادت کی ہے مستقلاً اور جہنم میں جاؤں۔ تو جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، تمہاری 500 سال کی عبادت ایک آنکھ جو اللہ کی نعمت ہے اس کا بدلہ نہیں کر سکتا ہے۔ صرف ایک آنکھ کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، جو ایک آنکھ نعمت اللہ کی ہے، 500 سال عبادت کرو تب بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ایک آنکھ کا، اور دوسری آنکھ تو مفت میں سمجھو، تو انسان اپنی عبادت سے جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں جا سکتے عبادت سے؟ کہا نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا ہوں اگر اللہ کا کرم نہیں ہوگا۔
مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب صحیح سسٹم میں آ جاؤ گے اور صحیح ڈھنگ سے اللہ کو مانو گے تب اللہ تعالیٰ کا فضل ملے گا. تو جتنی کمیاں ہیں سب معاف ہو سکتی ہیں اور ساری آپ کی عبادتیں قبول ہو جائیں گی. لیکن اگر غرور ہے، منافقت ہے، دکھاوا ہے اور دینداری کا غرور ہے، اچھا مننے کا غرور ہے تو سب ضائع. تو آپ کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی معمولی نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی نا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ جنت میں جانا اور معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا. کیسے فضل سے ہوگا؟ اسی لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو نیک بن جائیں اسے راستے پہ چلتے رہیں، سسٹم میں آ جائیں تو ان کے لیے یہ فضل ہے. اور جو سسٹم میں نہیں آئے اپنے منمانی کریں دین میں بھی، اور کہیں منافقت ہے، کہیں مکر ہے، کہیں گمراہی ہے، کہیں ضلالت ہے، کہیں اعتزال ہے، کہیں خارجیت ہے، کہیں ماتریدیت ہے، کہیں اشریت ہے، کہیں انفیت ہے، کہیں شافیت ہے، کہیں قبر پرستی ہے، تو سسٹم سے نکل گئے نا. تو سسٹم سے نکل گئے تو 500 سال عبادت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکریہ نہیں ادا ہو سکتا اور آخرت میں جاؤ گے خالی خالی رہ جاؤ. تو سسٹم میں آنا ضروری ہے. جو کتاب و سنت کی تعلیم ہے اللہ کے رسول نے دی ہے کہ اس کو صحیح طور پر سمجھو، صحیح طور پر اس پر عمل کرو، اس سے محبت کرو، اس پر جمے رہو. یہ سسٹم ہے. یؤتیہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ کا فضل جس کو چاہتا وہ دیتا ہے. اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ کا کرم بہت زیادہ ہے. گن سکتا ہے کوئی؟ جس کو جتنا چاہے دے دے. اس کے بعد ایک بنیادی قاعدہ بتایا جا رہا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہا انسان کو جو بھی پریشانی مصیبت اس دنیا میں ملتی ہے وہ تقدیر کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کر رکھا اللہ نے. دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، آدمی ایک سانس لیتا اس کو بھی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق چل رہا ہے. جیسے کسی ملک کو چلانا ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، 5 سالہ پلاننگ چلتی ہے نا، تو تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے ساری کائنات کے لیے، ذرے ذرے کے لیے. تو اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی تقدیر لکھ دی اللہ تعالیٰ نے. قلم کو حکم دیا کہ لکھو، تقدیر نے لکھا، سب کی تقدیر لکھ دی گئی. تو کہا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. بھی آج انسان یہ کر سکتا ہے؟ ہر آدمی کے ایک ایک سانس کا پتہ ہو، ریکارڈ موجود ہو. آنکھیں دیکھتی ہیں اس کا ریکارڈ موجود ہے، زبانیں چلتی ہیں اس کا ریکارڈ موجود ہے، ہاتھ کھلتے ہیں اس کا ریکارڈ موجود ہے، جسم پر کتنے بال ہیں ریکارڈ موجود ہے، خون کی گردش ہو رہی کتنا ریکارڈ موجود ہے. انسان کی بس کی بات ہے؟ یا خوشیاں، غمی، پریشانیاں، مالداری، غربت، فقر، ساری چیزیں، علم، جہل، ضلالت، گمراہی، جتنی چیزیں انسان کی ایکٹیویٹی ہے پوری کائنات میں جتنی سرگرمیاں ہیں، اور مرنا، جینا، اٹھنا بیٹھنا، ترقی، عروج، زوال، سب کچھ لکھا ہے. تو کسی انسان کی بس کی بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تو یہ بتانا ہے کہ دیکھو، پہلے یہ بتایا کہ اپنے من سے طے کرتے ہو کہ 5 مایہ جال میں پھنسے رہو، کھیل چاہیے، تماشا چاہیے، بیوٹیفیکیشن چاہیے، دولت چاہیے، اولاد چاہیے، فخر و غرور چاہیے. کہا تو تمہارا بنا اپنے ڈھنگ سے سوچتے ہو، لیکن کہاں تک سوچو گے؟ یہاں یہ دیکھو تقدیر پہلے ہی بنا کے لکھ دی گئی ہے، اس سے تم باہر نہیں جا سکتے ہو. کتنا اچھلو گے، کتنا کودو گے، کتنا غرور کرو گے، کتنا کھیلو گے، کتنا تماشا کرو گے. کہا اچھل کود کے اللہ کے نظام سے باہر نہیں جا سکتے ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، وہ جانتا ہے کون کس لائق ہے، کیا کر سکتا ہے. اور کہا پھر وجہ بتائی کیوں لکھ دیا ہے، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کہا یہ پرفیکٹ نظام، فل ایکوریسی کے ساتھ جو اللہ نے بنا دیا ہے، اور اسی کتاب چل رہے ہو تم، تاکہ تمہیں جو کچھ ملے تو غرور نہ پیدا ہو، اور تمہارا جو نقصان ہو تو افسوس نہ کرو. بس یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اسی کے تحت چل رہا ہے، ہمارا اس میں کیا اختیار ہے؟ اسی نے چاہا تو چھین لیا، اس کی مرضی، چاہا دے دیا تو اس کی مرضی. تو اس میں نہ ہمیں افسوس کرنے کی بات ہے، نہ ہمیں غرور کرنے کی بات ہے.
تو یہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جی رہے ہو، کوئی پریشانی آ جائے تو پھر اور مصیبت آ جائے تو ٹوٹ نہ جاؤ، بکھر نہ جاؤ کہ ہم زیرو ہو گئے، اور کوئی بہت دولت مل جائے، خوشی مل جائے تو فرعون نہ بن جاؤ کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، بلکہ جو نظام بنا ہے نظام کے تحت رہو، انسان ہو انسان بن کے رہو، اور سمجھ لو ہر چیز ایک ذرہ جو اللہ نے نظام بنایا اسی کے تحت چل رہو، اپنے مانوانی کچھ نہیں چل سکتے ہو، جو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے مطابق جو اچھا برا کر سکتے ہو کرو، لیکن یہ بہت معمولی ہے، اللہ کی قدرت میں بھی داخل ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، اگر چاہتا تو چھین لیتا، بھئی جینا چاہتے ہو جی سکتے ہو، وہاں اختیار نہیں نا، اللہ کو مر گئے، یا کوئی پیدا ہونا چاہے گا، یا اولاد کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں، اولاد لا سکتے ہیں، اللہ کی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے جسم میں خون کی گردش ہو رہی ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اتنے کا اختیار ہے کہ اچھا و برا کیا ہے، اچھا کرو برا کرو یا برا کرو، تو یہ قاعدہ بتا دیا۔ اب دنیا آج چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انسان آزاد ہے، جیسے چاہے کفر کرے، جیسے چاہے حکومت کرے، جیسے چاہے قتل کرے، جیسے چاہے مارے ستائے، تو کیا یہ آزاد ہیں؟ اللہ نے فرمایا آزاد نہیں ہے، یاد رکھو تقدیر کی تحت سی چل رہی ہے، یہاں جو کچھ اچھل کود لو، لیکن جیسے قیامت قائم ہوگی سب پکڑے جاؤ گے، دھر لے جاؤ گے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور کا یاد رکھو، دنیا میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان غرور و گھمنڈ کرے، قطعاً اللہ تعالیٰ بھی نہیں پسند ہے کہ انسان کے چال میں غرور پیدا ہو اور انسان کے سوچ میں فخر پیدا ہو، فخر نہیں ہونا، غرور گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے، یہ سب سے زیادہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ کہا اللہ تعالیٰ نے پھر مال کی بات آئی، کہا جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بخیلی کرتے ہیں، دولت ملی ہے خرچ کرنا نہیں جانتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرنا جانتے ہیں، نہ غریبوں پر خرچ کرنا جانتے ہیں، نہ حقداروں پر خرچ کرنا جانتے ہیں، نہ دینداروں پر خرچ کرنا جانتے ہیں، کہا جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو تلقین کرتے ہیں بخیلی کی، آج کے زمانے میں بخیلی کی بہت سی تلقین ہوتی ہے، تلقین بتاتے ہیں بخیل کرنے کے لیے، یہ جو معاشیات کے سلسلے ہیں آج دنیا کے، اس میں سے بہت سی ترغیبات یہی ہیں کہ پیسہ بچاؤ پیسہ بچاؤ پیسہ بچاؤ، ہے نہیں؟ تو یہ حکم نہیں ہوا بخیلی کی کہ پیسہ بچاؤ پیسے بچاؤ، تو پیسہ بچاؤ نہیں، قرآن کہتا پیسہ خرچ کرو۔ تو جو لوگ بخیلی کرتے ہیں بخیلی کو حکم دیتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں اور بخیلوں سے دوستی گانٹتے رہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، ساری دولت اس کی ہے، وہ حمید، اور جو کام بھی اس کا ہے، جو صفت بھی اس کی ہے، سب کے سب بہتر ہے، ٹھیک ہے، قابل تعریف ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔